دنیا اسپیشل میں ناظرین میں ہوں اشمل جامی۔ آج ایک بار پھر پوری قوم جو ہے اس کے دل سوگوار ہیں، آنکھیں نم ہیں اور یوم سیاہ شروع ہو چکا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ جو خود عظمت اور شجاعت کا پیکر تھے وہ شہید ہو گئے ہیں 15 ساتھیوں سمیت، جس میں ڈی ایس پی خسرو صاحب بھی شامل ہیں۔ اور پاکستان کی بدقسمتی کے ایک انتہائی عظیم سیاستدان، کھرا سیاستدان، ایک بہادر وزیر داخلہ، اس سے پاکستان محروم ہو گیا۔ اسی سانحے پر، اٹک سانحے پر بات کرنے کے لیے دنیا اسپیشل کی آج کی یہ نشست ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اعجاز چودھری صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب وجاہت ایس خان صاحب۔ کرنل صاحب، اس سے پہلے کہ میں مہمانوں سے بات کروں، ان محرکات کا جائزہ لیں، مذمت اور مرمت کی بات کریں، میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ بطور صحافی جب بھی ہمارا کبھی واسطہ پڑا کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ صاحب سے، ایزیلی ایکسیسیبل تھے۔ جب بھی فون کیا، اگر فون اٹینڈ نہیں کیا تو کال بیک کی، اور تمام تر معلومات جو ضروری درکار ہوتی تھیں مکمل رہنمائی کے ساتھ فراہم کی۔ انتہائی نفیس، انتہائی مخلص، انتہائی سچے، کھرے اور انتہائی فرینڈلی شخصیت۔ بہت بڑا نقصان آج پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ عظمیٰ بخاری بھی یہاں پوری قوم کی طرح سوگ میں گروبی ہوئی ہیں، غم ان کے چہرے پر عیاں ہے۔ عظمیٰ، آپ کا بہت قریبی تعلق تھا کرنل صاحب سے، آخری بار جب ملی تو کیا بات ہوئی؟ کرنل صاحب ایک جامی بہت ہی نفیس اور شفیق بزرگ اور بڑے بھائی آپ کہہ لیجئے، اور میں نے شروع میں کرنل صاحب جو ہے وہ ان کا کال اٹینشن نوٹسز جو ہے وہ تھرسڈے کو اور منڈے کو ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کرنل صاحب لیٹ ہو گئے اور میں بالکل کارنر پہ بیٹھتی ہوں دروازے کے ساتھ اسمبلی کے اندر، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیشہ وہ آتے جاتے جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کرنل صاحب آج آپ لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے جس طرح وضاحت دی کہ میں اپیکس کمیٹی میں تھا اور میں نہیں آ سکا، اور وہ اس کے بعد وہ جب اسمبلی آیا کرتے تھے تو وہ آ کے کہتے تھے پریزنٹ سر میری حاضری لگا لیں، اور ان کے اندر ایروگنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سر پہ پیار دیا کرتے تھے۔ اور میں نے جب کچھ عرصہ پہلے بھی تھریٹس کی بات ہوئی تو میں نے کہا، میں نے کہا کرنل صاحب آپ کو کیئر کرنی چاہیے، آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں، اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اوپر ہے نا اللہ، اور تم ہو نا مجھے دعا، میرے لیے دعا کرنے کے لیے۔ میں نے آج بھی بہت دعائیں کی۔ جو سب صفت غیوث صاحب ہوں، بلور صاحب ہوں، یا دیگر کئی سپوت ہیں اس فوج کے، پولیس کے، سیاستدانوں کے، عام شہری بھی، جا بجا لازوال قربانیوں کی داستانیں اب بکھری پڑی ہیں اس ملک میں۔ آج کا جو پہلی بات تو جامی یہ کہ کرنل شجاع خانزادہ آپ کے اپنے نام ہی کی طرح شجاعت ہے، اور یعنی ظاہر ہے وہ نون لیگ میں تھے، میں ایسا نہیں ہوا، لیکن گزشتہ جو ٹینیور تھا اس میں وہ ٹاسک فورس تھی جو ایگریکلچر کی، اس میں تھے، اور میرا بزنس چونکہ ایگریکلچر کے ساتھ ہی متعلق ہے، تو میں نے دیکھا کہ میں نے 2-3 دفعہ کچھ ایسے سوالات کیے جو خاصے سخت تھے، لیکن جس تحمل کے ساتھ، جس بردباری کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب دیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت گہرے آدمی ہیں، بہت متدین ہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے میرے ہر بات کا جواب دیا۔ اور جس بہادری کے ساتھ وہ گزشتہ چند مہینوں سے، یعنی میں آبزرو کر رہا تھا کہ جو وہ یہ سارا دہشت گردوں کو ٹریک کرنے میں وہ پوری طرح مستعد تھے، ویسے تو سیلاب میں بھی وہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جس دن یہ ملک اسحاق کا واقعہ ہوا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کچھ اب ہوگا پنجاب کے حوالے سے۔ کچھ خبریں لاہور کی بھی آئی تھیں، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کو منظور ہوتا تو وہی ہے، اور جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جو زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، جب وہ نہیں آتی تو نہیں آتی، جب آ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کا نہیں ہے۔ لیکن جو اصل میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، آپ نے 3-4 نام لیے جو
मादर वतन पे निछावर हो गए। इस कौम में बड़ी जान है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बड़ी शुजा है, बड़ी बहादुर है और कुर्बानी देने वाली है, इसलिए अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी कुर्बानी। वजाहत मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी एक की है जहाँ तक कर्नल साहब का ताल्लुक है, जो नेशनल एक्शन प्लान की पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें इनका जो इम्पोर्टेंट रोल था, और फिर जो क्रिकेट की साजिश बेनकाब उन्होंने की, क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने की, इसके अलावा जहाँ भी इस तरह के मामलात रहे बड़ा उनका बोल्ड एक स्टैंस रहा। मजीद हम एनालिसिस जाने। जी जामी आए, मैं आज तक उनसे नहीं मिला, मगर बस रह गई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बड़े अरसे से हम देख रहे थे, जांच रहे थे पंजाब को सिक्योर करने में बड़ा अहम किरदार कर्नल साहब, मिनिस्टर साहब प्ले कर रहे थे। जामी, बड़े कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुली अपने मुल्क को सर्व करें, फौज में जंगे लड़ें, गाजी हों, तमगे जीतें। सियाचिन में उन्होंने सर्व किया था और बांग्लादेश की जंग में उन्होंने सर्व किया था। और 13 लांसर्स बड़ा पुराना यूनिट है। 1988 में वजाहत उन्हें तमगा बसालत भी दिया गया इसी वजह से। जी हाँ, 13 लांसर्स बड़ा पुराना यूनिट है, बड़ा फेमस यूनिट है, बड़ी प्रिविलेज होती है। तो बड़े कम लोग होते हैं जो फौज से ट्रांजिशन करके फिर सक्सेसफुली हुकूमत में, सियासत में, स्टेट के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनमें ट्रांजिशन करें, और फिर वो भी बहुत कम लोग होते हैं। आपके सामने ये जो मिनिस्टर्स हैं पूरे मुल्क के सामने हैं आपके, बड़े कम लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों से, मीडिया से, लोगों से, आम वोटरों से इंगेज करते हैं और लोगों को रूबरू रखते हैं, अंदाज़ा देते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। बड़ी सेंसिटिव केसेस को देख रहे थे। रिसेंटली खबरों में थे जो हफ्ता 10 दिन पहले ही बेनकाब किया था उन्होंने ये क्रिकेट वाली कंट्रोवर्सी को। रॉ के एजेंट्स उन्होंने क्लेम किया था। बहुत बड़ी बात है कि एक सीट सर्विंग मिनिस्टर क्लेम करे। बाकी भी जो मलिक इसहाक की जो डेथ है, जो कंट्रोवर्शियल थी, मुतनाज़ थी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है या नहीं, उसको भी बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि नैप नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें इसे, अगर पैन आउट करें, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें नहीं जानता था, मगर सिक्योरिटी सिचुएशन ऑब्वियसली को पुश बैक किया गया है। अगर पाकिस्तानी रियासत ने ये जो दहशत गर्द अनासर हैं अलग अलग, अगर इन्हें हिट किया है, अगर आपने पेशावर के अटैकर्स को फांसी दी है, अगर आपकी इनकाउंटर में मलिक इसहाक मारा गया है, अगर ये बाकी जो चीज़ें जो आप अरेस्ट कर रहे हैं रॉ के एजेंट्स को, तो हम सबको बहुत कॉशियसली देखना पड़ेगा कि एक सर्विंग मिनिस्टर को जिस तरीके से, वो भी पंजाब के, फोर्ट्रेस पंजाब के, जो इस मुल्क का कोर है, दिल है, सियासी तौर पे एंड अदरवाइज एज वेल, बहुत अहम इस वक्त ये बहुत सैड, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको यही बताता चलूंगा कि आज जो रिएक्शन था अक्रॉस द नेशन जो हम फील कर रहे हैं, अक्रॉस द कंट्री, सोशल मीडिया हो या किसी आम शख्स से आप बात करें, भी मैं आ रहा था प्रेस क्लब के सामने, कोई सियासी या मजहबी जमात नहीं थी, आम शहरी इकट्ठे थे जो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे थे, और उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। जो पूरे मुल्क में जो रिएक्शन आया है वो इस बात का सबूत है कि अब इस मुल्क की, इस कौम की जो एटलीस्ट जो डेस्टिनेशन है, जो समत है, उसका तायुन हो चुका है और बड़े अरसे से हो चुका है। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उज़मा, मलिक इसहाक के वाक़े के बाद हम देखते हैं कि खबरें आ रही थी कि मुख्तलिफ थ्रेट्स हैं, और जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको प्रॉब्लली टारगेट किया जा सकता है। और फिर 23 जून को प्रॉबेबली उन्होंने असेंबली में फ्लोर पर ये बात की कि कुछ ऐसी कॉल्स उन्हें मिली हैं, और बरमल उन्होंने कहा कि ये मिली हैं मुझे। तो ये सब कुछ इल्म में था गवर्नमेंट के, और वो खुद बहुत कम सिक्योरिटी लेते थे, दरवेश किस्म के इंसान थे, कोई शक नहीं इसमें। और उनका ये भी समटाइम हम कहा करते थे कि कर्नल साहब बहुत ज़्यादा बहादुरी भी समटाइम अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ उनके पास इंफॉर्मेशन या अपने बारे में कुछ थ्रेट्स की बात, वो उसको बहुत
کھل کے اس کو جو ہے وہ بتایا کرتے تھے، ڈسکس کیا کرتے تھے. اور اس واقعے کے بعد یقیناً ہمیں ایک خوف، اور یہ انفارمیشن یقیناً گورنمنٹ کے پاس موجود تھی، ایون کرنل صاحب کے پاس خود موجود تھی، ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے. آج مجھے گلا آپ لوگوں سے بھی ہے، مجھے جامی صاحب یہ میں ہرٹ ہوں بہت، پتہ نہیں میں کیا کہوں گی، لیکن میڈیا سے بھی مجھے بہت تکلیف ہے. آپ لوگ پروٹوکول اور سیکیورٹی میں فرق نہیں دیکھ رکھتے. آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ پوری فورس کی نمائندگی کر رہا ہے. فورس اس کو جو ہے اس کے مورال کے لیے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور فورس کا مورال وہ خود وہ کر رہا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اس کے اوپر آپ یعنی وہ آج حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کوٹ بھی کیا ہے کہ جب ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا میڈیا بہت شور مچاتا ہے. میں یہی آپ سے ایگری کرنے لگا تھا اور خدا کے واسطے جو ہے ہم کتنے لوگ کتنے اس ملک کے عظیم لوگوں کو قربان کر چکے ہیں. سو خدارا اگر یہ کوئی ہم سیاسی لوگ دو بیٹھے ہیں، اور بھی آپ کسی سیاسی بندے سے پوچھ لیجئے، پروٹوکول مطلب کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، تو زندگی ریسٹرکٹ کرنے والی بات ہے، لیکن خدا کے واسطے سیکیورٹی میں اور پروٹوکول میں فرق محسوس کیجئے. اور یہی ایک بات کو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن المیہ عظمیٰ جی یہ بھی ہے کہ اگر جو عہدے داران ہیں، منسٹرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، انہی تھریٹس کی وجہ سے اگر وہ پروٹوکول یا سیکیورٹی کچھ بھی اویل کرتے ہیں، تو بھی ہمارا ہی معاشرہ، ہم ہی اعتراض کرتے ہیں. اگر وہ نہ کریں، آج ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اگر ہم نہ کریں، آج آپ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس سیکیورٹی کیوں نہیں تھی، انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا ہوا. میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ اگر نہ کریں تو بھی مسئلہ. یہ تو من حیث قوم، پوری قوم کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نویس ہیں، سینئر صحافی ہیں. سلمان صاحب، یقیناً آپ کا تو بہت رابطہ رہا ہوگا شجاع خانزادہ صاحب سے. جو گفتگو ابھی تک ہم کر رہے ہیں، ایک تو بہت بڑا یہ نقصان ہے، سانحہ ہے، اور دوسرا جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور بالخصوص آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ خود 23 جون کو کہہ چکے تھے کہ کوئی ان کو ایسی کالز ملی ہیں جس میں تھریٹ انہیں کیا گیا ہے، تو کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں جامی، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنے سیکورٹی کے حوالے سے ریزرویشن ظاہر کرتے رہے تھے، اور میں ڈیٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 16 جون، 23 جون، 3 اگست اور 5 اگست کو لا اینڈ آرڈر کے اجلاسوں میں اپنی سیکورٹی کے حوالے سے ریزرویشن ظاہر کی تھی. لیکن وی وی آئی پیز کو مزید سیکورٹی مہیا کر دی گئی، لیکن کرنل شجاع خانزادہ کو سیکورٹی مہیا نہیں کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو پنجاب کے اندر اندرونی سیکورٹی کا ذمہ دار تھا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن میں ایک بات ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ وہ اپنے آپ کو اس سارے اقدامات سے مبرہ سمجھتے تھے. وہ ایک محب وطن رہنما اور ایک جرأت مند آدمی تھا. میں نے اس سے میں آپ کو ان کے اگر جذبات اور احساسات بتاؤں کہ جب میں ان سے کہتا تھا کہ وہ ہمارے آفس آئے 2-3 دفعہ، میں نے کہا کہ آپ کے پاس سیکورٹی نہیں ہے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ سلمان صاحب سیکورٹی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے پاکستان مسئلہ ہے. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک فیصلہ کن مرحلے پہ ہیں، اور ہم نے دہشت گردی کا سدباب بھی کرنا ہے اور دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ بھی پہنچانا ہے. جامی، میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی لائف ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک محب وطن میں دیکھیں بنیادی طور پہ وہ فوجی تھا، لیکن وہ جب سیاسی میدان کے اندر آیا تو اس کے جذبات اور احساسات پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے وہی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پریشان نہیں ہوں. دیکھیں مجھے میرا ایک ذاتی دوست، لیکن پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے میں بڑا پر امید ہوں. ایک قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی، تخریب کا، شدید پسندی اور انتہا پسندی کا قلعہ کما کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ ہم نے اپنے دوست، اپنے بھائی کرنل شجاع خانزادہ کی قربانی انہوں نے کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر اس شخص کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ شخص اپنے خیالات کے حوالے سے، اپنے جذبات کے حوالے سے، اپنے احساسات کے حوالے سے یکسو تھا. وہ سنجیدہ تھا اس بات سے، اپنے مشن کے حوالے سے، اپنے مقصد کے حوالے سے. اس نے وہ اپنے کپتان کے سامنے بھی سرخرو ہوا ہے، وہ خدا اور قوم کے سامنے بھی سرخرو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرنل شجاع خانزادہ ایک فرد کا نام نہیں تھا، ایک مقصد کا نام تھا، ایک سوچ کا نام تھا، ایک فکر کا نام تھا. یہ مقصد، سوچ اور فکر یہ پاکستان کی فکر ہے. ہم نے پاکستان کو دہشت گردی اور تخریب کاری سے پاک کرنا ہے. دیکھیں یہ ذمہ داری جہاں سیاستدانوں کی ہے، جہاں حکمرانوں کی ہے، جہاں فوج کی ہے، وہاں اجمل جامی کی اور سلمان غنی کی بھی ہے. پوری قوم کی ہے. جی، یہ پوری قوم کی ہے. اور کرنل شجاع خانزادہ کی قربانی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو امن و استحکام سے ہمکنار کرنا ہے اور دہشت گردوں کا ہر سطح پہ مقابلہ کرنا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ قربانی جو ہے یہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے ان کے انجام کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ ایک خوشحال اور مستحکم پاکستان کے حوالے سے. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کا. اعجاز چودھری صاحب، جیسے بھی سلمان صاحب نے بتایا کہ 16 جون، پھر 23 جون، پھر 3 اگست اور 5 اگست کو مختلف مواقعوں پہ کنسرنز کا اظہار کر چکے تھے، اور انہی کنسرنز کو بنیاد بنا کر
جو VVIP تھی ان کی سیکیورٹی کو مزید سٹرینتھن کیا گیا لیکن ان کی سیکیورٹی سٹرینتھن نہیں ہوئی. نہیں, یہ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے آگاہ بھی کیا اور پھر بھی انہیں سیکیورٹی نہ دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ لیپس ہوا ہے وہاں پر بھی کسی کو اس کی چیک کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں چیئرمین عمران خان کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ شہید شجاع خانزادہ کے احترام میں تحریک انصاف آئندہ بائی الیکشن میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دے گی. ان کی ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا. پولیٹیکلی میرا خیال ہے قابل ستائش ہے. بالکل, ہم ان کی اس شہادت کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے جس طرح ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, چاہے پاک فوج سے ہوں, چاہے حکومت سے ہوں, چاہے عام شہری ہوں, چاہے وہ ہمارے DSP شوکت شاہ صاحب بھی ساتھ ہی شہید ہوئے ہیں نا, یا باقی جو 13 لوگ ہیں, سارے قابل احترام ہیں, ہماری قوم کا حصہ ہیں. دیکھیں بہت ساری سیاسی مسئلتیں ہوتی ہیں, بہت ساری گروہی مسئلتیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 16 دسمبر 2014 کے بعد قوم جس یعنی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور جس نیریٹو کے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی جا رہی ہے, اس سے کسی سیاسی مسئلت سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس ضرب عضب کو اور اس ایکشن پلان کو پوری جرات کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ اس کو روبہ عمل رہنا چاہیے. مجھے اس میں صرف 2 لائنیں, ایک تو یہ کہنی ہے کہ اب یہ دیکھیں نا, پھر ایک وہ بات کہ باقی VVIPs کو دے دی گئی. ان کو جو تھریٹس تھیں اس کا یقیناً انہوں نے اظہار, میں نے کہا, وہ برملا کیا کرتے تھے. اور جب اپنے حلقے میں انسان جاتا ہے, سیاسی لوگوں کا یہ وہ ہے, جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ. آبائی حلقوں میں جا کر پولیٹیکل یہ کلچر ہے کہ آپ کسی کو نہیں بھی جانتے ہیں, آپ اس کو ہاتھ بھی ملاتے ہیں, آپ اس کے گلے بھی ملتے ہیں. اور آئی جی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پلان نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا, لوگ بیٹھے تھے, ان کو دیکھ کر اور لوگ ان سے بہت عقیدت کرتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے جب تک امدادی کارروائیوں میں اس طرح سے خود حصہ لیا ہے, جو وہاں پر لوگوں کے تاثرات ہیں ان کے بارے میں, میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس حلقے کا نہیں, یہ پاکستان کا نقصان ہے, پورے پاکستان کا, پنجاب کا نقصان ہے اور پارٹی کا بہت بڑا بریک کی جانب جانا. وجاہت اس بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں کہ اب تک کیا سچویشن بنی, کیونکہ کچھ متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں رسپانسبلٹی کلیم کرنے کے حوالے سے. یہ سب آپ جان پائیں گے وجاہت سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وجاہت آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, کچھ متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ذمہ داری قبول کرنے کے حوالے سے, کوئی خبر کی تحقیق ہو پائی ابھی تک؟ جی جامی, بالکل یہ تحریک طالبان پاکستان کا ایک سپلنٹر گروپ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, TTP جماعت الاحرار جی جی اپنے آپ کو کہلاتا ہے. اور یہ عمر خالد خوراسانی جو ایک بڑا ہارڈ کور کمانڈر ہے, جس نے TTP سے پہلے سے ہی الگ ہو گیا تھا. زیادہ ان کی رائٹ ونگ لیننگ ہے. نانگہار میں یہ بیسڈ ہیں. پچھلے دنوں میں شک بھی ہوا تھا کہ شاید یہ مارا گیا ہے, مگر ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انگریزی میں آئی ہے, مگر اس کا ترجمہ کروں گا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس قتل کی, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی برادری کی, برادری جہادی آرگنائزیشن کی, برادر جہادی آرگنائزیشن کی. اور ہم قوم اور ملک کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو اور اس کی فوج کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجیز کی جو جنگ ہے, یہ تم لوگ ہار جاؤ گے, اور ہم تم سے لڑائی کریں گے جب تک اس ملک میں اسلامی جو شریعہ سسٹم ہے وہ نافذ ہو. انشاءاللہ نست و نابود ہوں گے ان کے ارادے وجات, انشاءاللہ نست و نابود ہوں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر تجزیہ کار ہیں, معروف صحافی. مظہر صاحب, انتہائی آج کا دن بھی افسوس پوری قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. ایک عظیم سپوت, ایک بہادر سپاہی, ایک کھرا سیاستدان آج ہم میں نہیں رہا. اس ساری صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے سر؟ جی میرا خیال بہت بڑا واقعہ ہے, اور شاید 16 دسمبر جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی, اس کے بعد سے میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا واقعہ ہے. اور خاص طور پہ پنجاب کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پرسیپشن اس طرح کہ شاید پنجاب اس طرح ایکٹیو نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف یا شدت پسندوں کے خلاف, لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے. وجاہت صاحب بھی یہاں موجود ہیں, وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جب ایپیکس کمیٹی کی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے جو پنجاب میں آپریشن ہوئے ہیں, جو گرفتاریاں ہوئی ہیں,
ایک تو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، اور دوسرا حال ہی میں جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں جن کی آرمی چیف نے توثیق کی ہے، یہ اس کا بھی رد عمل ہو سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ بھی. تو یہ میرا خیال ہے اس تناظر میں ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن اس واقعے میں ایک اور ہماری آنکھیں کھولی ہیں، وہ یہ کہ یہ اس واقعے کے بعد جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس دھماکے کے بعد تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگے ہیں آپ کی ریسکیو ٹیم کو پہنچنے میں. اگر ہمارا ریسپانس بہت زیادہ کوئک ہوتا، اور جب آپ اتنی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، تو شاید ہو سکتا تھا کہ بہت سی قیمتی جانیں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خود وزیر داخلہ کو بچایا جا سکتا تھا. جہاں آپ پوری عمارت گر جائے اور اگر وہاں 3 یا 4 گھنٹے میں آپ کی ریسکیو ٹیمز پہنچیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جانیں بچ سکتی تھیں وہ بھی شاید نہ بچ پائیں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کے لیے آگے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری جہاں اور میجرز لیے جاتے ہیں، جہاں اور اقدامات کیے جاتے ہیں، یہ سب سے اسینشل چیز ہے کسی جگہ پہ کہ آپ کا ریپڈ رسپانس جو ہے وہ کتنا کوئک ہوتا ہے. اور ان چیزوں میں ہم بہت سے واقعات کے ماضی میں بھی دیکھتے رہے کہ ہمارا ریپڈ رسپانس سسٹم جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اس میں ہم لڑائی لڑتے ہیں، ہم ساری چیزیں لڑتے ہیں. دو ایسے اقدامات ہیں، دو ایسی پالیسیز ہیں نیشنل ایکشن پلان کی جہاں کمزوری ہمیں نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کے خلاف ہم آپریشن بھی کر رہے ہیں. ہمارا کوئی نیشنل ایکشن پلان شدت پسندی کے خلاف نہیں نظر آتا، اور اس میں جب تک آپ انتہا پسندی کے خلاف کوئی پلان نہیں بنائیں گے آپ کبھی بھی یہ لڑائی نہیں جیت پائیں گے. اور اس میں آپ کو ہمیشہ جو ہے اپنی دوبارہ آپ کو، کیونکہ اس طرح کے لوگ آپ مار دیں اس کے بعد وہ نئی کھیپ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. مدر صاحب بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے. جو ریپڈ رسپانس تھا آج، اس میں جو ڈیلے ہوا، اٹک کو زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پہ جو ملٹری بیسز ہیں وہ بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس دکھ اور اس سوگ کی کیفیت میں. ہمیں یہ بھی ہوش رکھنی ہے کہ ان چیزوں پر بھی توجہ دیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ مظہر صاحب نے بہت ہی ٹھیک پہلو پہ توجہ دلائی ہے، اور یہ کوئی تنقید نہ سمجھی جائے. میرا خیال ہے کہ آئندہ کے لیے یعنی کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر جزوی عمل درآمد محض اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اس کا بجٹ ہے وہ اسے فراہم نہیں کیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ضروریات ہیں، جب آپ پوری طرح اس میدان کے اندر آ گئے ہیں اور پوری قوم اس کے لیے اپنے آپ کو ذہناً تیار کیے ہوئے ہے، تو اس کا اسی طرح ریپڈ رسپانس فورس جو ہے اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ آپ کے میڈیا سے پتہ چلتا رہا کہ کرنل صاحب خاصی دیر تک آواز وغیرہ بلند کرتے رہے، تو اس وقت وہ زخمی تھے جب مدد کے لیے پکارتے رہے. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھنا ہو جیسا چونکہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، آپ کو ہم اجازت دیں گے. بہت شکریہ آپ شریک ہوئے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. عظمیٰ، مجھے وجاہت سے جاننا ہے مزید. وجاہت یہ جو مظہر صاحب جن واقعات کی طرف توجہ دلا رہے تھے، ایک تو حالیہ ملٹری کورٹس کی جانب سے سزائیں سامنے آئیں، ملک اسحاق کی جو کلنگ ہے، ان واقعات کو دیکھا جائے پچھلے پورے سال میں نسبتاً پورے ملک میں امن کا سا ماحول رہا ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ کچھ ایسی ہی ریزن کی ریپرکشنز ہی ہو سکتی ہیں آج کا واقعہ؟ بہت بڑی چیزیں کر گئے ہیں یہ اپنی شہادت کے ساتھ جامی، اور یہ اس کو اگر ہم پس منظر میں نہیں رکھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے. پچھلے دنوں میں پہلی بار سالوں میں تک 50 مدرسے بند ہوئے ہیں پاکستان میں. پہلی بار سسپیکٹڈ، زیادہ تر پنجاب میں تھے 50 مدرسے، ٹھیک ہے، اور سب سے کم سندھ میں تھے، سب سے زیادہ پنجاب میں تھے. آپ کا اے کیو کے القاعدہ کے کمانڈرز جو ہیں اریسٹ ہوئے ہیں، پنجاب کے کمانڈرز بلوچستان سے اریسٹ ہوئے ہیں. اب اس میں بھی انٹر پروونشل کوارڈینیشن وغیرہ جو کر رہے تھے یہی کر رہے تھے. ملٹری کورٹس کی آپ نے بات کی، مظہر صاحب نے بات کی، را کی ہم نے بات کی ہے، جو وہ کرکٹ کے جو اٹیکرز تھے 2008 کے، ملک اسحاق کی ہم نے بات کی ہے. نیپ کے نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ مین تھے. نیپ واز ڈیڈ ان دا واٹر، ابھی اسے پھر سے اٹھا رہے تھے. یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کی نہیں ہے کہ مین لینڈ پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ دور دراز علاقہ نہیں ہے، یہ فاٹا کی کوئی ایجنسی نہیں ہے، یہ دلبندین نہیں ہے، یہ اٹک ہے. ادھر سے ہمارے چودھری نثار علی خان بھی لڑتے ہیں الیکشن ادھر سے آس پاس میں. دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر اتنا بڑا اٹیک ادھر پلان ہو گیا ہے،
اب ہم نے جو تھوڑا بہت کور کیا, ہمیں جو اندازہ ہے کہ سوسائڈ جیکٹ پہنچتی کیسے ہے, وہ کوئی اس کا درزی نہیں ہوتا, ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہوتی, وہ کٹھے ہو کے کمپوننٹس میں جا کے ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر جا کے بنائی جاتی ہے. اس میں پھر چوتھے شہر میں اس کو جو پہننے والا ہے وہ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, ان کے جو کنیکشنز ہیں مین لینڈ پاکستان تک ہیں. اور جو سب سے مجھے جو امپورٹنٹ چیز اس وقت لگ رہی ہے, جو ابھی میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی یہ جماعت الحرار کی, اس میں انہوں نے خود تو ذمہ داری لی ہے, مگر ایک اور بھائی آرگنائزیشن جسے کہا جا رہا ہے, بردر جہادی آرگنائزیشن کہا جا رہا ہے, اس کو تھینک یو کیا ہے. اب بھئی یہ کون ہے اور وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ That is dangerous. Why is that dangerous? Because that means کہ شاید آگے کچھ اور ہونے والا ہے, that means کہ شاید یہ کوئی نیا خفیہ گروپ ہے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا, شاید ان کے آگے ان کے پلانز ہیں, اور یہ شاید پنجاب سینٹرک ہے, اور شاید اتنا نیا ہے کہ اسے ٹی ٹی پی تھینک یو کر رہا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے, اس کی انٹروڈکشن کر رہا ہے. تو as security analysts all of us must be very aware, ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات آپ نے کی ہے. ڈائنامکس ہیں وہ عام سوسائڈ اٹیک کے نہیں ہیں, اور میں مظہر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں. ہاں, اپنا آرمی پبلک اسکول کے اٹیکس کے بعد سب سے ہائی پروفائلز, ہائی سگنیچر اٹیک یہی ہے, and it's very dangerous. یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سرپرستی تو کسی اور کی ہے, اور جو استعمال ہوئے ہیں وہ پنجاب کی ہی کوئی آرگنائزیشن ہے, جس کا حوالہ پروبیبلی ایک اخبار کی رپورٹ بھی دے رہی ہے. آپ بھی مجھ سے بات کر رہی تھی. مظہر صاحب کی بھی اس پر رائے جانیں گے. اجاز صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ سب ایک بریک کے بعد. ناظرین, مظہر صاحب, آج ہی اس واقعے کے بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ شوال میں نارتھ وزیرستان میں جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے, 40 دہشت گرد ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں, اور پھر آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے اسی واقعے پر. تمام سیاستدانوں کی, تمام جماعتوں کے سربراہان کی بھی, عام لوگوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی. جو ریزالو ہے بڑا فرم اب دکھائی دیتا ہے. دیکھیے, اصل میں جو شمالی وزیرستان تک تو بہت زیادہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور ادروائز بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور ایک قوم کی سطح پہ بھی ایک ریزالٹ تو ضرور نظر آ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے جو شہری علاقوں میں ابھی بھی اس طریقے سے میجر نہیں لیے گئے ہیں جس طریقے سے لینے چاہیے. آپ کی پولیس فورس کی کیپیبلٹی ابھی بھی اس پہ بڑا کوسچن مارک ہے. اب آپ کی پیراملٹری ہر جگہ تو نہیں ہے, کراچی میں آپ کی رینجر ضرور موجود ہے, لیکن باقی جگہوں پہ آپ کو یہ نہیں نظر آتا. تو نظر یہ آتا ہے کہ جہاں شمالی وزیرستان میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے الرٹ جو ہے وہ آپ کو شہروں میں بہت رکھتا ہے, کیونکہ ہائی پروفائل ٹارگٹ جو ہیں وہ میرا پہلے ہٹ ہو رہے ہیں. اور یہ جو ٹارگٹ ہٹ کیا یہ بڑا سرجیکل اسٹرائک ہے ان کی طرف سے, کیونکہ کرنل شجاع اور ایک کرنل شجاع کی اپنی جو ایفرٹس ہیں, پھر ان کا جو پروفائل ہے, مطلب یہ وہ وزیر داخلہ پنجاب ہیں, اور ایتھکس کمیٹی کے ایک طریقے سے وہ پوری آپریشن کو لک آفٹر کر رہے تھے. تو اگر ان کو ہٹ کیا گیا ہے along with ان کے جتنے بھی فالوورز تھے 40-50, ان کو اگر ہٹ کیا گیا ہے تو یہ ڈائریکٹلی چیف منسٹر پنجاب کو ہٹ کیا ہے, ڈائریکٹلی پنجاب کی ایتھکس کمیٹی کو ہٹ کیا ہے. تو آپ کا ریزالٹ جو ہے وہ اب نظر آنا چاہیے پنجاب کی سطح پر, اور دوسری جگہوں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ وہ رینڈم نہیں جائیں گے. وہ جہاں ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کو ہٹ کر رہی ہے, تو اب وہ بہت ہی سلیکٹیو ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن ہائی پروفائل ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں. اس لیے آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے, بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی بھی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ الرٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے, جو ہمیں فاٹا کے لیول پہ تو نظر آتی ہے لیکن دیگر جگہوں پہ نظر نہیں آتی. دوسری بات, افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے وہ ہمیں اس پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ابھی جو اشرف غنی صاحب کا بیان آیا ہے اور اس کے بعد کی جو پیدا شدہ صورتحال ہے, جو طالبان سے پہلا راؤنڈ ہوا, اس کے بعد دوسرا راؤنڈ نہیں ہو پایا, اور اس دوران ملا عمر کی خبر آ گئی ہلاکت کی, تو وہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کا بھی بہت حد تک اس سے لنک بنتا ہے. ویری ٹرو مظہر صاحب. عظمیٰ صاحبہ, جیسے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں بھی ہوئی ریزالو, ساؤتھ پنجاب بالخصوص, اور جہاں بھی کچھ سیف ہیونز کی بات کی جائے, ایسی کالعدم تنظیموں کی بات کی جائے جو کالعدم تو ہیں لیکن اس کے باوجود
ہمیں دکھائی دیتی ہیں، معلوم ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ شجاع صاحب تو بہت کچھ کر کے گئے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یقیناً شجاع صاحب پنجاب گورنمنٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتے تھے، اور جتنا نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن پنجاب میں ہوا، ایون آپ ابھی مدرسہ کی جو وجاہت صاحب بتا رہے تھے، 3000 کے قریب لوگ اریسٹ بھی کیے گئے جو نفرت کی تقاریر کرتے تھے اور جو فرقہ بندی کی بات کرتے تھے اس پہ. سو ہم بہت مائنیوٹلی کرنل صاحب اس ایجنڈے کو لے کے چل رہے تھے. اور مجھے لیکن ایک مجھے ضرور کلیریفیکیشن، اور مجھے تکلیف ہے کہ آج کے دن بھی یہ بات مجھے وہ کرنے کی. دیکھیے کرنل صاحب ہماری پارٹی کے لیے کتنے قیمتی تھے، پنجاب کا وہ چہرہ تھے. ان کو بچانے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کوشش نہیں کی ہوگی؟ پرانی ان کی ایک قلعہ نما حویلی تھی جس کی چھت اتنی ہیوی تھی کہ اس کو تمام تر اس کے باوجود نہیں اٹھایا جا سکا. پھر ریسکیو ٹیمیں چونکہ خود اس کو آرمی کی ٹیمز وہاں پہنچ چکی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا ہیوی جو ہماری کرینز ہیں اس کو استعمال نہیں کیا گیا وہاں ہونے کے باوجود، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ اس کٹر سے اور کچھ نقصانات، اگر کوئی زندہ بھی ہے نیچے تو اس کو ہو سکتا ہے. تو جو اویلیبل وہ تھا ہم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی. اور اب آگے میں ایک بات ضرور پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کرنل شجاع خان زادہ ایک شخص نہیں تھا. کرنل شجاع خان زادہ جو کر رہے تھے، جو ایجنڈا تھا ان کا، وہ ہم تمام پاکستانیوں کا ایجنڈا ہے، وہ ہمارے پنجاب میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کا ایجنڈا ہے، اور ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور اس کا آج آپ نے ایک مظاہرہ دیکھ لیا کہ ایک کے بدلے 40 جو ہیں ان کو ہم نے جو ہے آرمی نے ان کو فنا فلا کیا ہے، اور یہ آگے بڑھے گی بات، اور یہ ان کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وجاہت ابھی مظہر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو افغانستان کی سچویشن کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کروائی ہے. ایک ابھی چند ماہ پہلے ہی انٹیلیجنس شیئرنگ ایک میکنزم، اس پر بات چیت ہوئی، ایگریمنٹ ہوا. پھر اشرف غنی صاحب سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی، آرمی چیف بھی گئے، اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے ہمیں وہاں پر ایک سایہ آف ریلیف گورنمنٹ سطح پر ایٹ لیسٹ کو مل رہا ہے. لیکن ابھی چند ہفتوں سے بدلے سے کچھ سرکار نظر آتی ہیں. افغان گورنمنٹ کا موڈ بھی، ان کی انٹیلیجنسیا کا بھی، ان کے میڈیا کا بھی، اور دی ادر وے اراؤنڈ سٹوریاں ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ کافی الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے. جی ہاں، افغانستان کا اینگل تو ہے، اور ہم جلد ہی دنیا نیوز افغانستان سے بھی رپورٹ کرے گا اور آپ کو خبریں لائے گا جامی کے ادھر کیا موڈ ہے، کابل کی سٹریٹ میں کیا موڈ ہے. مگر ایک اور جو بات کی مظہر صاحب نے، میں فالو اپ کرنا چاہوں گا. پچھلے سال جب واگا کا جو اٹیک ہوا تھا، اس میں ایک عجیب سی دڑار نظر آئی تھی، بیکاز ہم سب سیکیورٹی اہلکاروں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو ایک فرسٹریشن تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی کہ یار دا پنجاب گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ یہ جو مسئلہ ہے، جو کالعدم تنظیمیں ہیں پنجاب میں، یہ سیریسلی نہیں لے رہی. مگر اس کے بعد جو خانزادہ صاحب تھے، انہوں نے اتنا سینٹرل رول لیا، اور جو ہمیں خبر ہے کہ بڑے پیار سے اور بڑے احتیاط سے آگے انہوں نے یہ کام کیا. اور پچھلے دنوں میں ایک مومنٹم، میں پھر سے کہوں گا، آپ خالی ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، آپ جا کے کچھ نہیں کریں جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، وہ جا کے گوگل پہ جا کے خالی شجاع خان زادہ کی پچھلے مہینے 1.5 مہینے کی سٹیٹمنٹس ہی دیکھ لیں. He was getting very active، اور لگ یہ رہا تھا، اگر آپ ٹریکنگ کریں، لگ یہ رہا تھا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے، وجاہت پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. عظمیٰ آپ کا بہت شکریہ، مظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، وجاہت صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نکلو گے تو ہر موڑ پہ ملیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا. اجمل جامی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.